السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دا لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید۔ اور یہ سورۃ القصص کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے وہ ہم نے آیت نمبر 41 کل مکمل کی تھی، آج آیت نمبر 42 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ طریقہ کار وہی ہے کہ پہلے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن اور پھر ایز اے ہول ٹرانسلیشن، پھر پوری آیت کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی ایکسپلینیشن۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹرانسلیشن کا سلسلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے لگا دی ان کے پیچھے، فی میں، هذه الدنیا، اس دنیا میں، لعنتاً لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت، ہم وہ، منا سے، مقبوحین بدحال لوگ، ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن ان کا حال بہت برا ہوگا۔ یعنی فرعون اور آل فرعون پر بعد میں آنے والی دنیا لعنت ہی بیچی رہے گی اور انہیں برے لفظوں میں یاد کیا جاتا رہے گا، اور قیامت کے دن تو ان کی بڑی درگت بنائی جائے گی اور ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے عطا کی، موسیٰ کو، الکتاب تورات، من بعد، اس کے بعد، ما اہلکنا، کے ہلاک کیے ہم نے، القرون، امت، الاولی، پہلی، بصیرت، للناس، لوگوں کے لیے، وہدی، اور ہدایت، ورحمتاً، اور رحمت، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، نصیحت پکڑیں۔ پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل، ہدایت اور ہمت تھی تاکہ وہ سبق حاصل کر سکیں۔ پہلی نسلوں سے مراد اقوام سابقہ ہیں، مثلا قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون وغیرہ۔ یہ سب لوگ اللہ کے نافرمان اور سرکش لوگ تھے، اور ان سب اقوام نے دنیا کی تکذیب کا نتیجہ بھگت لیا، اور فرعون اور ان کے ساتھیوں کا جو انجام ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی جس میں انہی تباہ شدہ اقوام سے متعلق بصیرت افروز دلائل بھی تھے، اور آئندہ کے لیے بھی انسانیت کی ہدایت کی واضح تبدیلیاں دی گئیں، اور یہ لوگوں پر اللہ کی خاص مہربانی تھی، اور ان سب باتوں کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت آئندہ صحیح راہ پر گامزن ہو جائے اور اس کا نیا دور شروع ہو۔ اس صحیح حدیث میں آیا کہ اللہ نے تورات نازل کرنے کے بعد پھر کسی قوم کو آسمان کے عذاب سے تباہ نہیں کیا، البتہ ایک بستی کے لوگ اصحاب السبت بندر بنائے گئے تھے۔ آیت نمبر 44، 44ویں آیت ہے۔ وَمَا كُنْتَ، اور آپ نہ تھے، بِجَانِبِ غربی، مغربی جانب، اذ، جب، قضینا، ہم نے پوچھا، الی موسیٰ کی طرف، الامر، حکم وحی، اور ما كُنْتَ، آپ نہ تھے، من سے، شاہدین، دیکھنے والے۔ اور جب ہم نے موسیٰ کے امر رسالت کا فیصلہ کیا تھا تو آپ طور کی غربی جانب موجود نہ تھے اور نہ ہی اس واقعے کے گواہ تھے۔ یعنی آپ کا وہاں موجود نہ ہونا، پھر ان حالات کو یوں بیان کرنا جیسے کوئی عینی شاہدین بیان کرتا ہے، اس بات کی قوی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ورنہ آپ کے پاس وحی الہی کے سوا ان واقعات کو جاننے کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس کا وہی مطلب ہے جو اوپر بیان ہوا ہے، اور اگر اس جملے کو الگ واقعہ سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ان 70 آدمیوں سے بھی نہیں تھے جنہوں نے موسیٰ سے دیدار الہی کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ واقعہ بھی آپ نے لوگوں کو ایسے ہی بتلایا جیسے آپ ان میں موجود ہوں۔ وَلَكِنَّ، اور لیکن ہم نے، آیت نمبر 45، وَلَكِنَّ، اور لیکن ہم نے، انشأنا، ہم نے پیدا کی، قروناً، بہت سی امتیں، فتطاولت، طویل ہو گئیں، علیہم، ان پر، العمر، مدت، وما کنت، اور آپ نہ تھے، سویا، رہنے والے، فی میں، اہل مدین، اہل مدین، تتلو، تم پڑھتے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہمارے احکام، ولیکن، اور لیکن ہم، ہم تھے، مرسلین، رسول بنا کر بھیجنے والے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں
اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی، ان پر بھی بہت زمانہ بیت چکا ہے، اور آپ مدین کے باشندے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیت پڑھ کر سناتے، مگر ہم ہی ہیں جو آپ کو رسول بنا کر اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں، اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عہد سے لے کر دور نبوی تک تقریباً 2000 سال کی مدت ہے، اور اس عرصے میں تقریباً 40 نسلیں یک کے بعد دیگرے پیدا ہوتی رہیں، مگر اس دوران ملک حجاز میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا تھا۔ 2000 سال کے بعد جب سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ان لوگوں کے اہل حجاز کی طرف مبعوث ہوئے، یعنی مدین کا باشندہ نہ ہونے کے باوجود آپ ان لوگوں کو حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ کے حالات یوں بتلا رہے ہیں گویا اس وقت آپ وہاں مقیم تھے اور ان لوگوں کو ہماری آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ان واقعات کے صرف عینی شاہد نہ تھے بلکہ عملی طور پر بھی ان واقعات میں آپ کا عمل دخل تھا، اور یہ بات چونکہ ناممکن ہے تو اس سے صاف واضح ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حالات بذریعہ وحی بتلائے ہوں، اور یہی چیز آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 46۔ آیت نمبر 46۔ وَمَا كُنْتَ، اور آپ نہ تھے، بِجَانِبِ کنارہ الطُّورِ طور، اذ نادینا، جب ہم نے پکارا، وَلَکِن، اور لیکن، رحمتاً، رحمت، من ربک، اپنے رب سے، لِتُنذِرَ، تاکہ ڈر سناؤ، قوماً، وہ قوم، ما آتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبلک، آپ سے پہلے، لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، نصیحت پکڑیں۔ نیز آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی تھی، لیکن یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی غیب کی خبریں دیں تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں۔ گویا ان تین واقعات کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت کی صداقت کے طور پر پیش فرمایا۔ ایک وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو معجزات عطا کر کے فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا اور امر رسالت تقویض کیا، اور دوسرے مدین کے حالات تفصیل، اور تیسرے وہ وقت جب موسیٰ رستہ بھول کر آگ لینے کی غرض سے آئے تھے تو ہم نے خود انہیں پکار کر رسالت بھی عطا کی تھی اور ہم کلامی کا شرف بھی بخشا تھا۔ یہ واقعات آپ کی نبوت پر دلیل اس طرح ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھنا پڑھنا نہ جانتے تھے اور آپ نے کسی کتاب سے پڑھ کے یہ حالات معلوم کر لیے ہوں، لوگوں کو سنا دیا ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ کا کوئی استاد بھی نہ تھا جس کے آگے آپ نے ذن تلمذ طے کیا ہو، اس نے آپ کو ان واقعات سے مطلع کیا ہو۔ اب تیسری صورت یہی باقی رہ جاتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہوں اور اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو ان حالات سے مطلع کیا ہو۔ پھر ان سابقہ کتب میں یا موجودہ میں انہی واقعات سے متعلق بے شمار جزوی اختلافات موجود تھے۔ اللہ نے جو حالات آپ کو وحی کے ذریعے بتلائے، یہ حالات اصل حقائق کے ٹھیک مطابق ہیں، یعنی اہل حجاز کے لیے اس 2000 سال میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا اور ان لوگوں کا ان واقعات سے متعلق ذریعہ معلومات بس وہی خبریں تھیں جو ادھر ادھر سے وہ سن لیتے تھے، اور ان خبروں میں بھی کافی اختلافات تھے۔ اب ہم نے ان لوگوں میں آپ کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ انہیں صحیح حالات کا علم ہو اور وہ سابق کے انجام سے متنبع ہو کر سبق حاصل کریں اور اللہ سے شرک اور سرکشی کی راہ چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں تاکہ ان کا انجام بھی ویسا ہی نہ ہو جیسا کہ مذکورہ امتوں کا ہوا ہے۔ آیت نمبر 47۔ اوکے۔ وَلَوْلَا، اور اگر نہ ہوتا، أَن تُصِيبَهُمْ، کہ پہنچے انہیں، مصیبتٌ، کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ، ان کے سبب جو بھیجا، أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ، ان کے اعمال، فَيَقُولُوا، تو وہ کہتے، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لولا، کیوں نہ، ارسلتا، بھیجا تو نے، الینا، ہماری طرف، رسولاً، کوئی رسول، فنتبع، پس پیروی کرتے ہم، آیاتکا، تیرے احکام، ونکون، اور ہم ہوتے، مینا سے، المؤمنین، ایمان لانے والے۔ اور آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نصیحت پہنچے تو کہنے لگے، ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں آپ کو رسول بنا کر بھیجنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے ان پر
ان کے شامت اعمال کی وجہ سے کوئی عذاب یا مصیبت آن پڑتی تو یہ کہتے تھے ہم تو عرصہ 2000 سے صحیح حالات سے واقف ہی نہ تھے. یہ ممکن تھا کہ سزا دہی کے وقت یہ لوگ کہنے لگتے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر تو بھیجا ہی نہیں جو ہمیں ہماری غلطیوں پر کم از کم تنبیہ کر دیتا اور اس سے یکدم پکڑ کر عذاب میں گھسیٹا. اور اگر اللہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجتا جو ہمیں جو ہمیں ہدایت کی راہ دکھلاتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ہم اس رسول کی پیروی نہ کرتے اور دوسری موجودہ قوموں سے زیادہ تعلیم یافتہ ہدایت یافتہ نہ بن جاتے. آپ گویا ان لوگوں کی طرف سے آپ کی بعثت کے 2 مقاصد تھے، ایک اتمام حجت اور دوسرے ان لوگوں کے عذر یا اعتراض کو رفع کرنا. یہی مضمون قرآن پاک میں دیگر متعدد مقامات میں بھی مذکور ہے. آیت نمبر 47 ہم نے مکمل کر لی ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. چلیں آج ہم نے آیت نمبر 47 مکمل کی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹل دن اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.